الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. رجب اور شب معراج کی تیسری قسط لیے حاضر ہوں. مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک اسراء. حضرت جبرائیل علیہ السلام براق کے ساتھ تشریف لائے. یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا جو اپنا کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا تھا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس میں تشریف لائے اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اسی میں براق کو باندھ دیا. پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے. 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی. مسند احمد کی حدیث ہے. مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف معراج. مسجد اقصی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا میں لے جایا گیا. معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اسی نسبت سے سفر کے اس حصے کو بھی معراج کہا گیا. بیشتر مفسرین کے نزدیک سورہ نجم کی آیات وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے. اس وقت سدرہ پر چھا رہا تھا. جو کچھ چھا رہا تھا نہ نگاہ چندیائی نہ حد سے متجاوز ہوئی اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے اس آیت کریمہ سے. سفر آسمان. مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لیے براق پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس پر سوار ہو کر پہلے آسمان تک گئے. جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا. فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں جبرائیل ہوں. پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں. تب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام موجود تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ ہیں آدم ہیں، انہیں سلام کیجئے. میں نے انہیں سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مرحبا فرزند صالح نبی صالح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں کچھ صورتیں نظر آئیں. دائیں طرف دیکھتے تو وہ بزرگ ہنستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا آدم ہیں. یہ دائیں جانب والے اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں.
دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے ایک طرف دیکھ کر ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے، پھر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ مجھے عیسیٰ اور یحییٰ ملے جو باہم خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ جبریل نے کہا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا۔ پھر کہا، مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں۔ اس کے بعد مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا، کون؟ جبریل نے کہا، میں ہوں۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل نے کہا، ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا، مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ دروازہ کھولا گیا، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ جبریل نے کہا، یہ یوسف ہیں، سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ ایک اور روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے بعد جبریل مجھے لے کر آگے بڑھے، چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال و جواب ہوئے۔ ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے، سلام دعا ہوئی۔ انہوں نے بھی اسی طرح برادر صالح اور نبی صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام پانچویں آسمان تک آگے بڑھے، وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی۔ ہارون وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی نبی صالح برادر صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آگے چھٹے آسمان تک چڑھے، دروازہ کھلوایا اور اسی طرح سوال و جواب اور مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ پوچھا، آپ کے رونے کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا، میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر پہنچے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا، کون؟ کہا، میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل نے کہا، ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا کہ مرحبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا۔ جبریل نے کہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا اور فرمایا، مرحبا فرزند صالح، نبی صالح، اور بیٹا کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے قسط کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ جب تک کہ رکھیے اپنا خوب خیال۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔